وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، ان اشعار میں غالی، رافضیت اور شیعیت کی ترجمانی اور عکاسی ہو رہی ہے، اور ان اشعار کا لکھنے والا غالی رافضی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس میں 12 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، جس میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ہمارے جمہور اور محققین علماء اہل سنت کی رائے کے برخلاف ہے، ما بقیہ وہ ہیں جو ہمارے اسلامی نظریات کے اور اسلامی عقائد کے برخلاف ہیں۔ مثلا اس میں یہ کہا گیا دولہا خدا کے گھر کا اور دلہن نبی کے گھر کی، تو اگرچہ کچھ علماء اہل سنت کی کتاب میں ادھر آیا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی تھی، مگر ان روایات کی بھی اصل یہ شیعی روایات سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی اصل بھی شیعی روایات سے ہے، لہٰذا یہ روایت قابل اعتماد نہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تدریب الراوی میں، آپ نے اس کتاب میں اس مسئلے کی تفصیل فرمائی ہے۔ باقی اس کی جو 11 باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہے، ان میں سے جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں، جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیالات، جو اعتقادات رکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں مولا کائنات کی شان میں ان روافض اور ان شیعوں نے کہی ہے۔ مثلا اس میں وہ کہتا ہے وہ ارض و سما کا مالک، مولا کائنات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مالک ارض و سما، یہ ہے ملکہ بحر و بر کی، اس سے مراد سید حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، جن کو بحر و بر کی ملکہ اس نے کہا، اور مولا کائنات کو مالک ارض و سما کہا، جبکہ مالک بحر و بر یہ معنی عطائی، یعنی عطائی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے، اور ملکیت ذاتی کے لحاظ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اور ملک عطائی کے لحاظ سے مالک ارض و سما یا مالک بحر و بر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اچھا، آگے لکھتا ہے عصمت نے بنایا سایہ، اس سے بھی وہ مردود اپنے عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ لوگ ائمہ اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو یہ لوگ معصوم مانتے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام ہی کے لیے اور ملائکہ کے لیے عصمت مانتے ہیں، باقی کتنے ہی بڑے مرتبے کا آدمی ہو، کتنا ہی اللہ کا محبوب اور مقرب ولی ہو، کتنے ہی بڑے وہ صحابی ہوں، ہم ان کے لیے عصمت کے قائل نہیں۔ عصمت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے ایک ایسا عطیہ ہو مخصوص جس سے ان سے گناہ کا صدور یہ محال اور ناممکن ہو، تو یہ خاصہ صرف فرشتوں اور انبیاء کا ہے بس۔ ہم ائمہ اہل بیت اطہار اور دیگر مقربان خدا کو گناہوں سے محفوظ مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں گناہ سے محفوظ فرما دیا، مگر معصوم نہیں مانتے۔ معصوم ماننا یہ رافضیوں کا خاصہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کو گناہوں سے، یعنی ان سے گناہ کا صدور محال مانتے ہیں جیسے انبیاء کرام سے۔ تو عصمت نے بنایا سایہ، اس سے بھی یہ مردود اپنے اسی عقیدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہاں خدائی میں ایسا دلہا، کہاں ہے ایسی دلہن جہاں میں، یعنی کائنات میں مولا کائنات جیسا نہ کوئی دولہا ہے، نہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلہن ہے۔ تو یہ کہنا کہ کائنات میں، خدائی میں مولا کائنات جیسا دولہا کہاں نظر آیا، ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کے عقیدہ رافضیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے لکھتا ہے حیدر ہے کل ایما اور کل عصمت زہرا معاذ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی آپ کی محبت کو اللہ تعالی نے جزو ایمان فرمایا،
قرآن مقدس کی بہت سی آیتیں ہیں، مگر یہ رافضی کہتا ہے کہ حیدر ہے کل ایمان، کہ سید السادات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی کل ایمان ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کہ جو ان پر ایمان لائے وہ کلی مومن ہے، اور جو ان پر معاذ اللہ ایمان نہ لائے وہ کلی طور پر وہ خارج ہے، ایمان سے خارج ہے، وہ کافر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ ان کے غلو رافضیت کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، جس کی ترجمانی یہ بات کر رہی ہے، یہ شیئر کر رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کل عصمت زہرا، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی طور پر معصوم ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ رافضیت ہے، جس کا عکاس یہ شعر ہے کل عصمت زہرا۔ اچھا، اسی طرح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح حضرت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس سادگی سے ہوا تھا؟ ہم علماء اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی اس وقت انبیاء، حوران بہشت، ملائکہ ارض و سما، یہ سب کے سب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر ہوئے تھے کاشانہ نبوی پر۔ اس قسم کا یہ پورا ماحول مولا کائنات کی شادی اور آپ کے عقد مسنون کے وقت یہ بنا رہا ہے، جبکہ آپ کا عقد مسنون انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، علی ولی کی بارات دیکھو۔ پھر آگے کہتا ہے چھڑکتا ہے خضر ہر براتی کے رخ پر آب حیات دیکھو، نبی سارے چلے بن کر باراتی۔ تو یہ سب کے سب جو ہے مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عقد مسنون کے وقت اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ انبیاء اور جتنے بھی اولیاء تھے وہ سب کے سب باراتی بن کر آئے، اور جو بھی باراتی بن کر آیا وہ سب کے سب آب حیات کے جام کو اس نے پی لیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ زندہ اور تابندہ ہو گیا۔ اس طرح کی وہ بات کر رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آگے وہ کہہ رہا ہے عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ، پکارا فلک پر یہ معبود میرا، علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی، علی کی میں قسمت بنانے چلا ہوں، معاذ اللہ۔ اب یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اتنا بدبخت ہے یہ۔ پکارا فلک پر یہ معبود میرا، کیا کہ علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی، کہ پوری کائنات کی قسمت بنانے والے مولا علی ہیں، اور میں علی کی قسمت بنانے چلا ہوں۔ بتائیے، وہ اللہ کی شان میں اقدس میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ علی کی میں قسمت بنانے چلا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تو اس سے پاک ہے، اور اس سے پہلے یعنی گویا اللہ قسمت بنانے چلا ہے، اللہ تو چلنے سے پاک ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے قسمت نہیں بنائی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اور پوری کائنات کی قسمت بنانے والے مولا علی ہیں، جبکہ کائنات کی قسمت بنانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غرضی کے یہ اشعار مکمل طور پر رافضیت زدہ ہیں، ان کا پڑھنا حرام، ان کا سننا حرام، اور اگر کوئی ان کے مضمون پر مطلع ہو کر ان کے مضمون کو سمجھ کر اور پھر دل سے اس کو اچھا سمجھ کر ان اشعار کو پڑھتا ہے تو ان میں بہت سے وہ اشعار ہیں جن کو سمجھ کر پڑھنے اور دل سے اچھا سمجھنے سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کچھ اشعار وہ ہیں جنہیں سمجھ کر پڑھنے اور دل سے اچھا سمجھنے سے آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان اشعار کا پڑھنا حرام، سخت حرام، اشد حرام اور منجر بکفر ہے۔